sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. ہماری نظروں کے سامنے دنیا بھر میں ایک نیا اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریولوشن بپا ہو رہا ہے. اس جدید اے آئی انقلاب میں مقابلہ تیل گیس یا ہتھیاروں کا نہیں، بلکہ اب مقابلہ مائکرو چپس، ڈیٹا اور اے آئی انفراسٹرکچر کا ہے. بڑے بڑے ممالک سینکڑوں اربوں ڈالرز کے اے آئی انفراسٹرکچر اور ڈیٹا سینٹرز بنا رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگلی اکنامک سپر پاور کا فیصلہ فیکٹریز نہیں کمپیوٹر پاور کرے گی. پاکستان بھی اسی سمت میں اپنا پہلا بڑا قدم اٹھاتا دکھائی دے رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے. اسی سلسلے میں فوجی فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والی ماری ٹیکنالوجیز کی ذیلی کمپنی اسکائی 47 جو پاکستان کی پہلی بڑی ممتاز اے آئی کمپنی ہے، پاکستان کا پہلا لارج اسکیل اے آئی ریڈی ڈیٹا سینٹر نیٹ ورک قائم کر چکی ہے. اسلام آباد میں مرکزی ڈیٹا سینٹر تیار ہوا ہے، جبکہ کراچی میں دوسرا سینٹر تکمیل کے قریب ہے اور لاہور میں بھی یہ منصوبہ بندی جاری ہے. تقریباً 50 میگا واٹس کیپیسٹی پر مشتمل اسلام آباد کا یہ ڈیٹا سینٹر پاکستان کا اب تک کا سب سے بڑا لوکل اے آئی انفراسٹرکچر ہوگا. ہزاروں سرور پر مشتمل یہ سینٹرز نہ صرف پاکستان کا قومی ڈیٹا محفوظ کرے گا، بلکہ بڑے اے آئی ماڈلز کو چلانے کی ٹریننگ دینے اور کاروباری اداروں کو جدید کمپیوٹنگ سہولتیں فراہم کرنے کے قابل ہوگا. اس معاملے میں اب تک پاکستان کا گلوبل ٹیکنالوجی جائنٹس مائکروسافٹ، گوگل، ایمیزون اور دیگر غیر ملکی کلاؤڈ سروسز پہ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کا بہت ہی قیمتی فارن ایکسچینج باہر جاتا تھا، بلکہ سینسٹیو گورنمنٹ، فائنینشیل اور ٹیلی کمیونیکیشن ڈیٹا بھی پاکستان سے باہر محفوظ ہوتا تھا، وہاں ہوسٹ ہوتا تھا. نئے لوکل ڈیٹا سینٹر جو پاکستان کے اندر بنیں گے، اس ڈیپینڈنس کو کم کرنے کے لیے ایک بڑا کلیدی قدم سمجھا جا رہا ہے. پاکستان میں اے آئی کا استعمال بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے. سافٹ ویئر کمپنیز کوڈ لکھنے، ٹیسٹنگ اور ڈیولپمنٹ میں اے آئی استعمال کر رہی ہے، جس سے بعض کمپنیز کے مطابق پروڈکشن کیپیسٹی 20 سے 40% تک بڑھ چکی ہے. بینک فراڈ کی ڈیٹیکشن میں اے آئی استعمال ہو رہی ہے. لون انالیسس بینکس اس کے لیے اے آئی کو استعمال کر رہے ہیں. کال سینٹرز میں چیٹ باٹس اور ہاسپٹلز میں ریڈیولوجی میں میڈیکل رپورٹس وغیرہ کی انٹرپریٹیشن میں اے آئی باقاعدہ استعمال ہو رہی ہے. لیکن بہرحال پاکستان میں ابھی اس معاملے میں چیلنجز بہت بڑے ہیں. جدید اے آئی چپس، ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ، سستی اور مسلسل بجلی، لوکل انویسٹمنٹ اور ریسرچ کے لیے درکار ریسورسز کی کمی کے باعث پاکستان ابھی فی الحال گلوبل اسٹینڈرڈز کی اے آئی اکانومی سے تھوڑا دور ہے. اس کے باوجود پاکستان کے پاس ایک بڑی طاقت موجود ہے. پاکستان میں الحمدللہ 6 لاکھ سے زائد آئی ٹی پروفیشنلز ہیں. دنیا کی بڑی فری لانس مین پاور ہے اور ہزاروں ایسے انجینئرز موجود ہیں جو یو ایس، یورپ اور گلف اسٹیٹس کی کمپنیز کے لیے اے آئی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں. حکومت بھی 2030 تک اے آئی پر بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے. 1000 پی ایچ ڈی اسکالرشپس اور 10 لاکھ افراد کو اے آئی ٹریننگ دینے کا منصوبہ ہے، جس کا اظہار وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا. The government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030, which will go a long way in building AI ecosystem in our country. AI curriculum will be introduced not only in all federally controlled or run schools, also all schools of AJK and Gilgit-Baltistan as well as remote parts of Balochistan. Will provide 1,000 fully funded PhD scholarships in AI to our boys and girls all over the country by 2030 to build a world-class research center fully capacitated. We will launch a nationwide program to train 1 million non-IT professionals in AI skills, enabling them to enhance productivity and improving livelihoods. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر اسکائی 47 جیسے منصوبے کامیابی سے مکمل ہوتے گئے، حکومت نے واضح اے آئی پالیسی متعارف کرائی اور پرائیویٹ سیکٹر وینچر کیپٹلسٹ انویسٹمنٹ بڑھاوا دے
تو پاکستان صرف اے آئی استعمال کرنے والا ملک نہیں رہے گا بلکہ ریجن میں اے آئی سروسز فراہم کرنے والا ایک اہم مرکز بھی بن سکتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ اس معاملے کی بہت ہی مستند اور معتبر شخصیت ہے جناب سید حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں اسکائی 47 لمیٹڈ کے، پاکستان کی فور موسٹ اے آئی کمپنی۔ بہت بہت شکریہ عباس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ وقت ہے جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ماشاءاللہ اپنا پہلا فرسٹ اے آئی ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ بنا لیا ہے، وہ انٹروڈیوس ہو گیا ہے، وہ ریڈی ٹو گو ہے۔ اس کی امپورٹنس بتائیے پلیز۔ السلام علیکم جی، کامران صاحب تھینک یو ویری مچ فار دس انٹروڈکشن۔ یہ واقعی اٹس اے بگ feat that we have accomplished thanks to the great talent that we have in Pakistan and the vision that the leadership has. So آپ نے جس طرح بتایا پرائم منسٹر کی جو ویژن تھی، we are trying to build on that vision and deliver services and infrastructure that will help the economy of Pakistan. So ji, it is the largest data center in Pakistan, both in terms of the power capacity but also in terms of the GPUs that we've deployed. So اس وقت ہم نے جو لارج لینگویج ماڈلز ہوتے ہیں جو کہ اے آئی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ ہم نے لوکلی ڈپلوائے بھی کیے ہیں اور لوکلی ہم کسٹمرز کو دے بھی رہے ہیں۔ سو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو فری لانسر کمیونٹی اور جو 6 لاکھ پروفیشنلز ہیں جو آئی ٹی کے اندر اے آئی کی سروسز یوز کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ڈیٹا پاکستان سے باہر نہیں بھیجیں گے، وہ ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ کنیکٹ کر کے تو اپنی اے آئی کی نیڈز کو پورا کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ساورن اے آئی کے علاوہ ساورن کلاؤڈ بھی ڈپلوائے کیا ہے۔ اس پہ بھی جو کلاؤڈ سروسز ہیں وہ لوکلی یوز ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے کولوکیشن بھی اس کے اندر انٹروڈیوس کی ہے جہاں پہ لوگ اپنے ورک لوڈز لا کے ہوسٹ کر سکتے ہیں۔ سو الحمدللہ اٹ از اے گڈ اچیومنٹ، بٹ thanks to Almighty and the team and the support from everyone, because of which we can say that we are standing تو today. حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جب کہ یہ فیسلٹی پاکستان میں اویلیبل ہو گئی ہے تو جو اسکائی 47 کا ڈیٹا سینٹر ہے، پاکستان کا اپنا جو ڈیٹا سینٹر ہے، آپ اوپنلی کمپیٹ کریں گے اور دوسری کلاؤڈ سروسز کے ساتھ جو بڑے جائنٹس ہیں ان کے ساتھ، جہاں پر پاکستانی اس سے پہلے ہوسٹ کر رہے تھے اپنا ڈیٹا، یا یہ کہ یہ آپ قانون کے ذریعے لوگوں کو پابند کریں گے پاکستان کے اداروں کو کہ وہ اپنا ڈیٹا یہاں ہوسٹ کریں، یا آپ اوپن فیلڈ میں مقابلہ کریں گے ان سے، اور پاکستان کی جو کمپنیز ہیں ان کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ چاہے وہ اپنا ڈیٹا باہر ہوسٹ کریں جہاں پہ وہ پہلے کر رہے تھے، یا آپ اپنے ملک کی کے ڈیٹا سینٹر میں ہوسٹ کریں؟ بہت اچھا سوال ہے جی کامران صاحب۔ ایکچولی وی ول پرووائڈ کمپیٹیٹیو سروسز، تو جو پاکستان سے باہر ڈیٹا اس وقت ہوسٹڈ ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو فارن ایکسچینج جو ہے وہ جاتا ہے، ساری پیمنٹ ہوتی ہے یو ایس ڈالرز میں یا فارن ایکسچینج میں۔ پھر اس کے اندر لیٹنسی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا باہر پڑا ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم ڈیلے آتا ہے اس کے اندر۔ ابھی ہم 2 چیزوں کو اس میں کور کریں گے۔ ایک تو ہے کہ جی جو باہر کا ڈیٹا ہے دے کین برنگ اٹ ہیئر ہوسٹ ود اس، ان کو اکنامکلی اٹ ول بی بینیفیشل۔ دوسرا یہ ہے کہ کافی پاکستان کے اندر کمپنیز نے اپنے چھوٹے چھوٹے ڈیٹا سینٹر بنائے ہوئے ہیں۔ ابھی ایفیشنسی کے حساب سے بیکاز ہمارا جو ڈیٹا سینٹر اس کا سائز ایسے ہے کہ وی آر یوزنگ ویری ایفیشینٹ پاور اینڈ کولنگ سسٹم، تو وہ اگر ہر کمپنی اپنا کاسٹ آف اونرشپ انالیسس کرے نا تو اس پہ ان کو ہمارے ساتھ آ کے ہوسٹ کرنے میں فائدہ ہے۔ سو پالیسی تو آئے گی، وہ تو گورنمنٹ جو ہے اپنے پاکستانیوں کا جو ڈیٹا باہر پڑا ہوا ہے اس کو تو واپس لے آئے گی، لیکن اس کے اندر عام انسان کو اور عام شہری کو فائدہ ہے اکنامکلی، ان کے خرچہ کم ہوگا۔ بینکس کا، انٹرپرائزز کا، سب نے جو اپنے چھوٹے چھوٹے ڈیٹا سینٹرز بنائے ہیں اگر وہ ان کو ریفریش بھی کریں یا ان کی مینٹیننس بھی کریں تو اس پہ ایک اکانومیز آف اسکیل کی جو بات ہے وہ ہمارے پاس آنے سے آتی ہے۔ یہ پاکستان کا اس لیول کا، اس اسکیل کا جو پہلا ڈیٹا سینٹر بنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک رسپیکٹیبل سائز ہے، رسپیکٹیبل کیپیسٹی ہے،
یہ پاکستان کی جو اوور آل اے آئی جرنی ہے یا جو کہ جس کا کہ آغاز ہو چکا ہے، پاکستان جس کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اس میں اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوگا؟ دیکھیں اس وقت ریسنٹلی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس نے بھی ایک کافی بڑا انیشیٹو شروع کیا ہے 7 ملین اسٹوڈنٹس کو اے آئی کی ٹریننگ دینے کا. ابھی اتنے اسکیل کے اوپر اگر آپ نے کسی کو ٹرین کرنا ہے نا تو اس کے لیے آپ کو لوکل کیپیسٹی کی ضرورت ہے. اگر ہم ساری پروونسز کی کیپیسٹیز کو لیں اور ہم ٹریننگ کرنا چاہیں تو اس ڈیٹا سینٹر کی یا اس قسم کی اور فیسلٹیز کی کافی ضرورت ہے. ابھی ہم نے جو اے آئی کا فارم ڈپلوائے کیا ہوا ہے دیٹ از ایبل ٹو ہوسٹ اے لارج نمبر آف کسٹمرز جو کہ اپنی انفرنسنگ نیڈز یہیں سے پوری کر سکتے ہیں. سو وی ہیو یہ فرسٹ اسٹیپ تھا ہمارا. اس کے علاوہ obviously کراچی جب پائے گا تو we will also increase the capacity. But دیکھیں we are the pie is large enough for everyone. So we encourage competition because I don't see the others as competition, as more as partners. ہم مل کے اس انڈسٹری کو بڑا کریں گے so that eventually this will behave like an economic flywheel for Pakistan and improve Pakistan's economic output. تو عباس صاحب نیکسٹ جو ہمارا ڈیٹا سینٹر ہے وہ کراچی میں ہے، وہ کیا کیپیسٹی ہے اس کی؟ ہاؤ ڈفرینٹ ول دیٹ بی فرام اسلام آباد ڈیٹا سینٹر؟ سو کراچی کے اندر وی آر گوئنگ فار اے ٹیئر 4 فیسلٹی ایز ویل. دیٹ از دا فرسٹ آف اٹس کائنڈ ان پاکستان بیکاز اس وقت جو بھی ڈیٹا سینٹرز ہیں وہ ٹیئر 3 ہیں، لیکن اس کی ڈیزائن کیپیسٹی از 16 میگا واٹس جہاں پہ اس کی بھی 16 میگا واٹس ہے. سو بوتھ آر 16 میگا واٹ کیپیسٹیز. دین وی ہیو اے پلانڈ ان لاہور ایز ویل. ایونچوئل کمبائنڈ کیپیسٹی وی آر لوکنگ ایٹ از 50 میگا واٹس. عباس صاحب یہ فرمائیے گا کہ آبویسلی اے آئی میں کسی بھی کنٹری کی کا جو اسٹیٹس ہے، اس کی پریپیئرڈنیس ہے، اس کا انفراسٹرکچر ہے، اس کی ایچ آر ہے، اس کی تمام چیزیں، اٹس اے میک اور بریک پروپوزیشن فار اینی کنٹری گوئنگ فارورڈ. آج جس اے آئی ریولیوشن کو ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، اے آئی از گوئنگ ٹو ڈٹرمن دا فیوچر آف اے نیشن ڈیفینیٹلی. ہم جو پاکستانی ہیں مختلف حوالوں سے جو ہماری ریڈینس ہے اس وقت جو ہے 1 سے 10 کے اسکیل پہ آپ اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ If you ask me, infrastructure wise ہماری ریڈینس تو 2 یا 3 پہ ہے، لیکن ٹیلنٹ کی جو بات ہے وہ تو وی آر آئی تھنک quite well ahead because we are not only users, we are also developers of AI. ہماری جو 6-7 لاکھ جو ہمارا ٹیک پروفیشنل ہیں they are very very advanced. They know how to use the tools, they know how to make applications. تو اس پہ they are quite good. So جو gap ہے نا between the talent and what infrastructure we have to provide, اس گیپ کو ہم کم کر رہے ہیں اس وقت. اور ہماری اس وقت ویکنیس جو ہے اس پورے معاملے میں ہماری انرجی ہے، ہماری الیکٹریسٹی ہے، ہمارا گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا ہماری انویسٹمنٹ ہے؟ کیا ہمارے جو ہمیں روک رہی ہے تیزی سے آگے بڑھنے میں چیز؟ دیکھیں انرجی کاسٹ از ہائی یس. اگر آپ گلوبلی دیکھیں تو جی سی سی کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جی جی انرجی کاسٹ جنرلی ہماری ہائی ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ 1-2 انیشیٹیوز پہ کام کر رہی ہیں جس کے اندر ہمارے ٹیرف جو ہے وہ تھوڑے بہتر ہو جائے. اس کے علاوہ لوکل انفراسٹرکچر کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی. سو ود دس انویسٹمنٹ کمنگ ان اینڈ آئی نو دیر ادر پارٹنرز کمنگ ایز ویل ہو آر انویسٹنگ ان ڈیٹا سینٹرز، تو دس گیپ ول ویری ریڈیکلی ریڈیوس انشاءاللہ. تو عباس صاحب اب جب ہم اپنا ڈیٹا سینٹر بنا رہے ہیں، یہ بن گیا ہے ہمارا ریڈی ہے ماشاءاللہ، تو جی جی ایک تو ساورنٹی ایک ہمارا ایک سینس ہے، لیکن اور کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہمارا ڈیٹا سینٹر ہے یہ ہمارے لیے بیسٹ کیس سینیریو ہے اگینسٹ جو دنیا کی گلوبل جوائنٹ کمپنی جو یہاں آلریڈی کام کر رہی ہیں، گلوبل کمپنیز جو آلریڈی کام کر رہی ہیں ان کے مقابلے میں؟ اچھا، ایک تو اس ڈیٹا سینٹر کی میں آپ کو کچھ خاص باتیں بتاؤں. اس وقت جو پاور یوٹیلائزیشن ہے اس ڈیٹا سینٹر کی وہ ایٹ لیسٹ 30 to 40% بہتر ہے فرام ادر ڈیٹا سینٹرز ان پاکستان. سو اگر آپ فل لوڈ پہ آئی ٹی لوڈ 5 میگا واٹس پہ اگر آپ کرتے ہیں نا کہ اس کا بجلی کا خرچہ کتنا ہے ورسز دوز ادر ڈیٹا سینٹرز وی ہیو ان پاکستان، تو تقریباً 1 ارب روپے کا فرق پڑتا ہے صرف بجلی میں اگر آپ 35 روپے کا ایک یونٹ لگائیں.
اس کے علاوہ جو ہے ڈیٹا سینٹرز آپ نے سنا ہوگا کہ پانی بڑا یوز کرتے ہیں. اب اس کے اندر ہمارا زیرو واٹر ویسٹیج ہے بیکاز ہم نے جو اس کے اندر کولنگ سسٹم لگایا ہے وہ ایک میٹرک ہوتا ہے WUE, وہ زیرو کے حساب سے چل رہا ہے, وچ مینس کہ نہ ہمارا پانی ویسٹ ہو رہا ہے اور ہماری انرجی جو ہے اتنی ایکسپینسو ہے وہ بھی بہتر چل رہی ہے. ناؤ ہائپر اسکیلرز جو ہیں جو فورن کلاؤڈ پرووائڈرز ہیں وہ پاکستان میں ہیں نہیں, ان کا سارا ڈیٹا جو ہے ہمارے پاکستانیز کا وہ باہر جا رہا ہے. تو وی آر اسٹارٹنگ دیٹ ریورس مائگریشن ٹو سی کہ پاکستانیز جو باہر اپنا ڈیٹا رکھ رہے ہیں وہ پاکستان لے آئیں, ان کو اکنامکلی بھی فائدہ ہے اور ویسے بھی لیٹنسی وائز, اور دیر آر ادر بینیفٹس آلسو بسائڈز دا ساورنٹی دیٹ یو مینشنڈ. عباس صاحب یہ فرمائیے گا جو آپ کی Sky 47 ہے جس کے آپ CEO ہیں, جو کہ ماری ٹیکنالوجیز کی یہ ایک سبسیڈیری ہے, پیٹنٹ کمپنی جو ہے وہ آبویسلی فوجی فاؤنڈیشن ہے, یہ پاکستان کی فور موسٹ AI کمپنی بنی ہے Sky 47. تو یہ کیسے جو کنونشنل جو اس قسم کے ڈیٹا سینٹر ہوتے ہیں یا AI کمپنیز ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں Sky 47 یہ پاکستان کی فور موسٹ جو جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں AI کمپنی, تھوڑا سا اس کو انٹروڈیوس کیجئے. دیکھیں ایک تو اس وقت جو ڈیٹا سینٹرز ہیں ان کی پاور ایسے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے کہ وہ AI کو ہوسٹ نہیں کر سکتے, یا کرتے ہیں تو وہ AI کی چپس کو کافی ڈسٹریبیوٹیڈ طریقے سے ہوسٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ہم نے ٹیکنالوجی لگائی ہے, ون آف دا ٹیکنالوجیز از لیکوڈ کولنگ. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو AI کی چپس ہیں جو کہ بہت زیادہ انرجی ہنگری ہوتی ہیں, ان کی ہیٹ یا جو ڈسپیشن ہے ہیٹ کے لیے, اس کے لیے ہم نے اسپیشل اکوپمنٹ لگایا ہوا ہے. سو اس وقت ہم جو ہے چپس ڈپلوائے بھی کر سکتے ہیں, ان کو مینیج بھی کر سکتے ہیں, اور ان کی سروسز آگے کسٹمرز کو ایک ملٹی ٹیننٹ فارمیٹ میں دے بھی سکتے ہیں. صاحب یہ جو اب اس دور کے اندر یہ ڈیٹا جو ہے یہ اس کی امپورٹنس اور اس کے ساتھ اس کی مینجمنٹ کی امپورٹنٹ, پھر اس کا انفراسٹرکچر, بعض ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس کی اتنی امپورٹنس ہے, اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ کسی زمانے میں جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایک زمانے میں جس کو سمجھا جاتا تھا کہ سیکنڈ ٹو نن ہے. از دس پرسیپشن کریکٹ؟ دیٹ از کریکٹ بیکاز دیکھیں جی جو AI ہے نا, AI ٹرین ہوتی ہے ڈیٹا پہ. اگر آپ نے جتنا زیادہ ڈیٹا پرووائڈ کریں اتنا AI کی ایکوریسی بڑھتی جاتی ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو ایکچولی guard and have the data that then helps us train our models as well. So absolutely data is the new oil as they say as well. تو اب جو ہماری کیپیسٹی بن رہی ہے کہ کیا ہم اپنا تمام جو کرٹیکل ڈیٹا ہے ڈیفنس کا, کرٹیکل انفراسٹرکچر کا ڈیٹا, یہ تمام ہم پاکستان میں ہوسٹ کر سکیں گے, وہ پاکستان میں ریزائڈ کیا کرے گا, یہاں رہا کرے گا, ہم اس طرف جا رہے ہیں یا ابھی ہماری وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اپنا پورا جو سینسیٹیو ڈیٹا ہے وہ ہوسٹ کر سکیں؟ It is, Kamran sahab, it's a first step towards that end goal. So inshallah, once the facilities come, we will, move towards that goal. تو ہم ایک ہب بنے, ہم ایک ریجنل ہب بنے اور اپنے آپ کے لیے سیلف سفیشینٹ ہو جائیں, کتنا وقت ہے ابھی وہاں تک پہنچنے میں؟ ابھی دیکھیں سیلف سفیشنسی تو ہمارا کافی جو ڈیٹا باہر بھی ہے, اس کے لیے تو ہمیں a few facilities will be required جو کہ will help us realize that dream. لیکن ابھی دیکھیں جو پاکستان کی کیپیسٹی تھی before our first data center came اور after us going live ہم نے کوئی about 23-24% انکریز کیا ہے ٹوٹل پاکستان کی کیپیسٹی by just going live with this one data center. So inshallah we will see کہ 200-300% increase in Pakistan's data center capacity once we have gone live with our facilities جو ہم نے پلان کیا ہوا ہے. فورموسٹ ریکوائرمنٹ, ایک بڑی کریٹیکل ریکوائرمنٹ ڈیٹا سینٹرز میں AI انفراسٹرکچر کے لحاظ سے تو الیکٹریسٹی ہے نا. کیا ہماری پوزیشن ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم اوور آل تو ہمارا سینس یہی ہے, ایک پہلا تو ریلیف یہ تھا کہ
وی پروڈیوس مور دین وی کنزیوم. تو وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن آبویسلی بڑے اس کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ الیکٹریسٹی چاہیے, بہت زیادہ جنریشن چاہیے. اس کا کیا حال ہے, کیونکہ وی کی ناٹ موو ٹو دیٹ پوائنٹ جب تک کہ ہم اپنی الیکٹریسٹی کی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو نہیں پورا کرتے ہیں. جی اصل میں دیکھیں الیکٹریسٹی ایک تو ایون اف دی الیکٹریسٹی از سرپلس, ہمارے پاس اس کی ڈسٹریبیوشن کا ایک میکینزم اس وقت گورنمنٹ از ورکنگ آن دیٹ. سیکنڈلی کاسٹ تو از اسٹل ہائی, تو باہر کی جو سروسز ہیں ان کی کاسٹ ورسز آر کاسٹ کے اوپر انرجی کا آربیٹراج تو ہے. لیکن ہم نے اب کیا کیا, ہم نے جو ہمارا پہلا ڈیٹا سینٹر ہے دیٹ از آلسو ورکنگ ود سولر. سو ہم رینیویبل انرجی بھی یوز کر رہے ہیں گریڈ کے ساتھ, پلس ہمارا جو ہے ڈیزائن از ویری انرجی ایفیشینٹ. صاحب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 6 لاکھ آئی ٹی پروفیشنلز ہیں. اوبویسلی بہت سائزیبل ہماری یہ پاپولیشن ہے آئی ٹی پروفیشنلز کی, لیکن جو پیور ہمیں اے آئی انجینئرز چاہیے وہ پاکستان اس حوالے سے اس کی کیا اسٹیٹس ہے اس وقت؟ آپ نے آئی تھنک کپل آف ویکس بیک ایک نیوز بھی آئی ہوئی تھی کہ فیو پاکستانیز نے اے آئی کمپنیز بنائی اینڈ دے گاٹ ویری گڈ ایگزٹس آن دوز کمپنیز. سو ابھی جو میں نے دیکھا ہے اینڈ ہم پارٹنرز کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, سو ہمارے پاس اے آئی انجینئرز کی قلت نہیں ہے. وی ہیو اے گڈ پول آف انجینئرز, ان کو ٹیکنالوجی بھی سمجھ ہے اینڈ دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. پاکستان کی آٹو انڈسٹری کے بارے میں برسوں سے دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ ملک میں گاڑیاں بن رہی ہیں, تیار ہو رہی ہیں, لیکن تازہ نمبرز ایک بالکل مختلف تصویر پیش کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف تیار گاڑیاں امپورٹ کی جا رہی ہیں بلکہ امپورٹڈ پارٹس منگوا کر گاڑیاں تیار کرنے کا عمل بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور اس کی قیمت پورا ملک اپنے قیمتی فارن ایکسچینج ریزروز کی صورت میں ادا کر رہا ہے. مالی سال 25-26 کے دوران پاکستان نے گاڑیوں کے سی کے ڈی اور ایس کے ڈی کٹس کے امپورٹ پر ریکارڈ $2.12 بلین خرچ کیے. صرف ایک سال پہلے ہی یہی امپورٹس تقریباً $100 بلین تھی, یعنی صرف ایک سال میں تقریباً 92% کا حیران کن اضافہ ہوا. دوسری جانب بی وائی ڈی, جیٹور, جیکو اور اس جیسی کئی چائنیز گاڑیاں جو 90% گاڑیاں سی بی یو یعنی مکمل تیار شدہ حالت میں امپورٹ ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کا اثر فارن ایکسچینج ریزرو پر روز پڑ رہا ہے. دراصل حکومت نے ای وی سیکٹر کو تیزی سے متعارف کرانے کے لیے کمپلیٹلی بلٹ یونٹ یعنی سی بی یو گاڑیوں کو امپورٹ پر بھی وقتی رعایتیں دی ہیں, تاکہ نئی کمپنیز جو ہیں پہلے مارکیٹ بنا لیں, کنزیومرز میں اعتماد پیدا کریں اور بعد میں لوکل اسمبلی شروع کریں. اسی پالیسی کے تحت کئی برانڈز نے ابتداً مکمل امپورٹ گاڑیوں سے ہزاروں گاڑیاں امپورٹ کی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران گاڑیوں کی بھی بھرپور فروخت ہوئی ہے. پچھلے مالی سال میں 1,55,000 سے زائد گاڑیاں فروخت ہوئی, جبکہ 50,000 سے زائد ایس یو ویز, پک اپ وین, جیپس وغیرہ فروخت ہوئی. بظاہر یہ آٹو انڈسٹری کی کامیابی لگتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اس کامیابی کا کتنا اصل فائدہ مل رہا ہے. صرف پارٹس کی بات کریں تو پچھلے 5 سال میں پاکستان $6 بلین سے صرف گاڑیوں کے پارٹس امپورٹ کرنے پہ خرچ کر چکا ہے. ایسے وقت میں جب اسٹیٹ بینک کے فارن ایکسچینج ریزرو پریشر کے شکار ہیں اور $18 بلین سے کم ہمارے ریزروز ہے, یہ صورتحال اکانومی کے لیے ایک چیلنج ہے. آٹو انڈسٹری میں لوکلائزیشن کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, یعنی میں گاڑی میں استعمال ہونے والے کتنے پارٹس پاکستان میں تیار کیے گئے. پرانے جاپنیز آٹو مینوفیکچررز کا دعویٰ ہے کہ ان کی کئی گاڑیوں میں 50 سے 60% تک لوکل پارٹس استعمال ہو رہے ہیں. کورین کمپنیز جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ 20 سے 30% لوکل پارٹس وہ استعمال کر رہے ہیں, جبکہ زیادہ تر سی بی یو یا جو مکمل گاڑیاں امپورٹ کرنے والی چائنیز کمپنی نے تو اپنے لوکل پارٹس کے حوالے سے ابھی تک کوئی ابتدا نہیں کی ہے. اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کی لوکل آٹو پارٹس انڈسٹری کو بھی ہو رہا ہے. مقامی انڈسٹریز کا کہنا ہے کہ نئی کمپنیز پاکستان میں تیار ہونے والے پارٹس خریدنے کے بجائے زیادہ تر پارٹس امپورٹ کرتی ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوکل فیکٹریز کے آرڈر کم ہو رہے ہیں اور کئی چھوٹے کاروبار بند ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں. ہزاروں لوگوں کا کاروبار متاثر ہو چکا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اگلے چند سالوں میں میڈ ان پاکستان آٹو انڈسٹری بن پائے گا, یا پھر اربوں ڈالر خرچ کر کے صرف بیرون ملک سے گاڑیاں اور پارٹس منگواتا رہے گا. یہی فیصلہ اس انڈسٹری اور پاکستان کی اکانومی دونوں کے مستقبل کا تعین کرے گا. اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی اصغر جمالی, چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں انڈس موٹرز کے, جناب شہباز اشرف ہمارے ساتھ ہیں, ہیڈ آف ریسرچ ہیں نقطہ کے اور ہوسٹ ہیں, پریزنٹر ہیں ہمارے ممتاز پروگرام اسٹاک واچ کے. شہباز اشرف صاحب, پہلے تو صرف یہ بتائیے گا کہ آٹو انڈسٹری
کل میری ہارون اختر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انڈسٹریز منسٹریز، ان کو بھی نہیں پتا کہ کب یہ آٹو پالیسی آئے گی، اور اس آٹو پالیسی کا انتظار شدت سے جاری ہے۔ 26 آ گیا ہے، اس میں وہ وقت آ گیا ہے، آٹو پالیسی آ جانی چاہیے تھی، مگر پوری انڈسٹری ہمارے اطلاعات کے مطابق جمود کا شکار ہے۔ کیا اس وقت اسٹیٹس ہے پوری آٹو انڈسٹری کا؟ گاڑیاں تو آ رہی ہیں، بک رہی ہیں، مگر انڈسٹری کا کیا حال ہے؟ لیکن آپ دیکھیں لاسٹ ایئر، آپ دیکھیں پچھلے 12 مہینے میں تقریباً جو گروتھ ہوئی ہے آٹو انڈسٹری میں تقریباً 40% ہوئی ہے۔ دیکھیں اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں 2022 سے دیکھیں، آپ کا جو پیک ڈیمانڈ تھی تقریباً 3,44,000 گاڑیاں تھیں، ابھی گاڑیاں اس سے کم بک رہی ہیں۔ ہم دیکھا پچھلے 10 سالوں میں 2 پالیسیز آئیں، اس میں اگر آپ اس طرح دیکھیں جو پہلے جاپنیز مینوفیکچررز تھے ان کے پاس تقریباً مارکیٹ شیئر تقریباً 95% تھا، اس کے بعد کورین پلیئرز آئے۔ تو اگر آپ ابھی دیکھیں جو ڈسٹریبیوشن ہے بٹوین جاپنیز کا مارکیٹ شیئر کم ہوا ہے بیکاز آف کورین پلیئرز اینڈ چائنیز پلیئرز۔ ہم نے یہ دیکھا پچھلے ایک دہائی میں 10 سالوں میں 2 پالیسیز آئیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو نیا مینوفیکچر آتا ہے اس کو کنسیشن دیے جاتے ہیں ان ٹرمز آف کنسیشنز اینڈ کسٹم ڈیوٹیز۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی جو آپ کی جو پالیسی ہے وہ ایکسپائر ہو گئی ہے جون 30۔ اس میں سب سے جو اہم ایک سوال ہے کہ جو پہلے آپ کا جو لاسٹ آٹو پالیسی تھی اس میں گورنمنٹ کا فوکس تھا کہ جو آپ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے آف ای ویز، جو آپ کی نیو انرجی وہیکلز ہیں ہائیبرڈ، ان کا فوکس، ان کا ڈسٹریبیوشن بڑھے، ان کا پائے بڑھے۔ سو ابھی لیٹلی یہ ہوا ہے کہ جو آپ کی کنسیشنز ہیں وہ آپ کے ایکسپائر ہو گئے ہیں، جو آپ کے گرین فیلڈ پالیسی، جو گرین فیلڈ مینوفیکچرز آئے گئے، نیو آٹو مینوفیکچرز آئے۔ مگر اس میں اہم سوال یہ ہے کہ اس ساری پالیسی میں آپ یہ دیکھیں کہ اہم جو ایک کامن آدمی ہے اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا ہے۔ آپ کا جو پائے ہے وہی رہا ہے۔ میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی ای وی پالیسی ہے یا آپ کی ہائیبرڈ ہے، دیٹس اے کار فار دا ایلیٹسٹ۔ آپ نے ایک امیر آدمی کو ایک ریزن دے دیا ہے ٹو سیو مور فیول۔ سو جو بھی پالیسیز آئیں میرے خیال سے یہ ریزن ایک یہ ہونا چاہیے کہ پالیسی شوڈ بی کنسسٹنٹ۔ 5 سال کی پالیسی نہ آئے، 10 سال کی پالیسیز آئیں، اور ایسی پالیسیز آئیں جہاں کنزیومر ہیں، جہاں کامن مین ہے اس کو فائدہ ہو۔ بیکاز اوور آل کیا ہو رہا ہے کہ جو مہنگی گاڑیاں آ رہی ہیں، اب یہ ہوا ہے کہ بھلے ای ویز ہوں یا آپ کی ہائیبرڈ ہوں، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ود ایڈڈ فیچرز آپ کی پرائز بڑھ گئی ہے۔ بٹ ایک اور جو ریزن اگر آپ دیکھیں جو ڈیمانڈ آئی تھنک آٹو پالیسی میں، وہ یہ ہے ریگارڈنگ آٹو فائنینسنگ کا۔ تقریباً 5 سال پہلے آٹو فائنینسنگ تقریباً کوئی لمٹ نہیں تھی، 7 سال کی گاڑیاں الاؤڈ تھیں، ٹو ٹینر تھا، تقریباً 5 سال ہو گیا ہے۔ سو کچھ اہم سوالات ہیں کہ آٹو فائنینسنگ کو لمٹ، مجھے اوور آل ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا رجحان ہی نہیں ہے کہ بیکاز آف آپ کے ریزرو لمیٹڈ ہیں۔ گورنمنٹ کا رجحان یہ ہونا چاہیے ایکسپورٹ پہ فوکس کریں۔ ان کا یہ ہے کہ اب دیکھیں، اب پہلے صرف آئس بیس انجنس کے آپ کے آٹو مینوفیکچررز تھے، اب بہت سارے پلیئرز آ گئے ہیں۔ اب یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ دیکھیں پہلے 4-5 پلیئرز تھے، اب 13 پلیئرز آ گئے ہیں، اور گاڑیاں بھی آپ کی تھوڑی بہت گروتھ ہوئی ہے نیو انرجی وہیکلز میں۔ تو مگر سوال یہ ہے کہ اوور آل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کامن مین جو ہے اس کو کتنا آپ کو فائدہ دینا ہے، اور جو بھی پالیسی آئے اس میں دیکھیں اب گورنمنٹ کی کنسسٹنسی نہیں ہے۔ اب یہاں آٹو پالیسی تو اگر آپ کی آ بھی جاتی ہے، بٹ اکارڈنگ ٹو نیشنل ٹیرف پالیسی IMF کے پروگرام کے جو تحت ہے، اس میں جو آپ کی جو ڈیوٹی اسٹرکچر ہے وہ آپ کو 15% کر دینا ہے آپ کو امپورٹ میں۔ سو یہ ہے کہ جو اب لوکل اسمبل ہے یا جو بڑی کمپنیز ہیں جو 20-25 ارب روپیہ لگا رہی ہیں، تو ان کا کیا ہے؟ تو اس سے تو بہتر ہے کہ اگر کوئی پالیسی کنسسٹنسی نہیں ہے اور آپ کو امپورٹ ٹیرف کم ہی کرنا ہے، تو یہ بہتر ہے کہ پھر آپ شاید گاڑی کو امپورٹ ہی کر دیں۔ جی جمال صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب یہ سیکٹر جس کو آپ ڈیفینیٹلی لیڈ کرتی ہیں، انڈس موٹرز، ٹویوٹا، تو اب سے کچھ سال پہلے تک کی بات تھی، آپ سے پہلے ہماری بات ہوئی تو اس وقت یہ صورتحال ہے، اب ایک کلٹر ہے، ایک بہت کلٹر ہے، اور ایک اچانک 3-4 یعنی کہ پاک سوزوکی، ٹویوٹا، ہونڈا، وہ ایک طرف گئیں، اور اب ان گنت برانڈز آ گئے ہیں اور وہ فلڈ کر گئے ہیں۔ اوور آل جو مارکیٹ ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اور جیسے کہ شہباز صاحب نے کہا کہ عام پاکستانی کیسے اس سے متاثر ہو رہا ہے؟ گلیبر تو بہت نظر آ رہا ہے، شائن تو بہت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران بھائی تھینک یو، جو آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، جو آئی تھنک آج کے حساب سے اگر میں یہ کہوں کہ پوری آٹو موبائل انڈسٹری رکی ہوئی ہے، تو جو کہ آپ کا LSM کا بہت بڑا پارٹ ہے، اور آج آئی تھنک 21 تاریخ ہو گئی، 3 ہفتے ہو گئے، اور میرے خیال ہے میجورٹی آف دا پلانٹس بند پڑے ہوئے ہیں، وہ گاڑی بنا نہیں سک رہے کیونکہ پالیسی نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ پچھلے سال، اس سال کلوز ہوا ہے، اس میں آپ نے 1,55,000 کہا نہیں، ہم جو آٹو انڈسٹری ہے اس نے ٹوٹل ملا کے 3,05,000 گاڑی بیچی ہے۔ اس کے اندر آئی تھنک رفلی کچھ 40,000 یوز گاڑی ہیں، جو کہ اب گورنمنٹ نے بہت اسٹرکٹ کر کے اس کو بند کر دیا ہے۔ تو
ایک بہت میسو اچھی گروتھ آئی ہے، جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ 42% گروتھ آئی ہے۔ اب دیکھیں ہم نے اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے کہ آٹو پالیسی کا آبجیکٹیو کیا تھا۔ جو 21-26 کی آٹو پالیسی تھی اس کے 2 آبجیکٹیو تھے جو کہ 16-21 سے شروع ہوئی تھی۔ 16-21 کے اندر آٹو پالیسی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ صرف 3 مینوفیکچر نہ ہو اور لوگوں کو بلایا جائے۔ تو 16-21 کی پالیسی کے تحت اس کے اندر یہ دیا گیا، انسینٹیو دیا گیا، تو اس طرح سے بہت سارے کورین پلیئرز آئے اور چائنیز آئے، انہوں نے مینوفیکچر شروع کیا۔ 21-26 کی پالیسی یہ تھی کہ اس کے اندر جو نیو انرجی وہیکلز ہیں اس کو پروموٹ کیا جائے۔ اس کے اندر اوبیسلی کیونکہ 16-21 کی پالیسی میں یہ تھا کہ اگر آپ نے جب سے پروڈکشن شروع کی تو 5 سال، تو بہت لوگ جو ہے انہوں نے اینڈ میں شروع کیا تو ان کو پورے 5 سال 26 تک ملنے، کسی نے پہلے شروع کیا ان کے ختم ہو گئے۔ تو پالیسی جو گورنمنٹ نے دی اس کا تو ہمیں رزلٹ نظر آ رہا ہے، اتنی ساری انویسٹمنٹ آئی، اتنے سارے پلیئرز آئے۔ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان مارکیٹ 3 لاکھ کی ہے اور اس میں زیادہ پلیئرز ہیں نسبتاً تھائی لینڈ کے جو کہ 10 لاکھ کی مارکیٹ ہے۔ تو گورنمنٹ کا جو آبجیکٹیو تھا وہ پورا ہو گیا، اور پالیسی جو تھی جس میں ایون جو نیو ٹیکنالوجیز کے لیے تھا۔ مجھے تھوڑا سا یہ ڈیفائن کیجیے گا کہ 10 لاکھ کی مارکیٹ میں کم پلیئرز کیوں ہیں؟ کیا وہ ریگولیٹ کرتی ہے جیسے جو تھائی اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس کو کیا کیلیبریٹ کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی وہ بہت اٹریکٹیو تھی 21-26 کی، اس کے اندر بہت انسینٹیو تھے ہائیبرڈ PHEV کے لیے، کہ جو کہ آٹومیٹکلی 26 میں ختم ہو گئے، اور 26 میں وہ سیل ٹیکس جو ہے جو کہ 8.5% تھا وہ 25 پہ موو کر گیا۔ اب آئی تھنک اگر میں یہ کہوں کہ ون آف دا موسٹ لبرل پالیسیز ان دا ورلڈ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ دی اور ٹیکنالوجی کو لے کے آئے۔ دیکھیں 21 کے پہلے 22 کے پہلے آپ کو پاکستان میں ایک بھی ہائیبرڈ وہیکل نہیں نظر آتی تھی، ایک بھی پلگ ان ہائیبرڈ نہیں نظر آتی تھی، ایک بھی EV نہیں نظر آتی، ایک بھی ریو نہیں نظر آتی تھی۔ تو گورنمنٹ کا آبجیکٹیو تو پورا ہوا ہے اور پالیسی جو ہے وہ 26 میں ختم ہو گئی ہے۔ اب ایک بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے کہ اب کیا کریں۔ تو 21-26 کی پالیسی کے لیے جس نے بھی انویسٹ کرنا تھا اس کو پتا تھا 26، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جو انہوں نے بھی کہا کہ 5 سال کی پالیسی انف نہیں ہوتی، اس طرح کی جہاں پہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ہوتی ہے، بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں 10 سال اور 15 سال کی پالیسی ہونی چاہیے تاکہ لوگ انویسٹ کریں اور تاکہ اس کو ایمورٹائز کر سکیں۔ اب ہو یہ اس میں تو وہ پلیئرز بھی آ گئے جو 24 میں آئے، جو 23 میں آئے، لیکن دیکھیں جو 25 میں، ان کو پتا تھا کہ 26 کو یہ ختم ہو رہی ہے۔ جی بالکل پتا تھا، بالکل پتا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہو، تو سب کو پتا تھا کہ 26 میں پالیسی ختم ہو جائے گی۔ اب 2 قباحت ہے اس کے اندر۔ گورنمنٹ نے بجٹ کے اندر جو ہے CBU ریٹ آف ڈیوٹی جو نیشنل ٹیرف پالیسی اس کے حساب سے کم کرنا شروع کر دیا۔ ایک اور ڈسکشن یہ ہوا تھا کہ ڈیلٹا رکھنے کے لیے CKD ریٹ آف ڈیوٹی بھی کم ہوگی تاکہ وہ ڈیلٹا رہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ CBU اگر آپ چھوٹی گاڑی کو دیکھیں 800 cc گاڑی، اس کا CBU ریٹ آف ڈیوٹی بھی 30% ہے اور CKD ریٹ آف ڈیوٹی بھی 30% ہے۔ تو یہ ایک عجیب، اچھا اس کا SRO ریلیز کرنا ہے کامرس نے، اب وہ ریلیز نہیں ہو رہا۔ اب اس کی وجہ سے پوری انڈسٹری سوچ رہی ہے اب کیا کریں۔ اب پاک سوزوکی جو گاڑی بناتی ہے اب وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں امپورٹ کروں یا میں بناؤں، وہ تو 800 cc گاڑی بناتی ہے۔ اسی طرح ایک آئی تھنک گورنمنٹ ٹرائی کر رہی ہے جو کہ انشاءاللہ میرا خیال ہے اچھی خبر آئے گی اس ہفتے کے اندر، کہ جو ہائیبرڈ اور PHEV جس کا سیل ٹیکس آج 25% ہو گیا ہے اس کو 18 پہ لے آئے۔ آئی تھنک وہ آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فائنانس ڈویژن گیا ہے، وہ ہوپ فلی وہ ہو جائے گا۔ تو آئی تھنک یہ اگر ریزالو ہو جائے اور یہ SRO ریزالو ہو جائے اور جو لانگ ٹرم پالیسی جو 5 سال کی ہے، آئی تھنک جو لیکن بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جمال صاحب۔ شہباز صاحب یہ بتائیں کہ یہ کوئی اچانک تو نہیں ہوا ہے، سب کو پتا تھا کہ 30 جون 2026 میں یہ پالیسی ختم ہونی ہے، یہ سب پتا تھا کہ یہ سیلز ٹیکس ریورس ہو جائے گا، یہ سب کو پتا تھا کہ اگر اس سے پہلے ہم نے اس کو نہیں فکس کیا تو ایک کیوس ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں آج انڈسٹری جو ہے وہ ایک طرح سے اسٹال ہو گئی ہے، اسٹالڈ ہے، کنفیوژن ہے۔ ایک پوری انڈسٹری جو ہے جیسے کہ جمالی صاحب نے فرمایا کہ یہ LSM کا ایک بڑا کرٹیکل سیکٹر ہے، وہ بند ہو گئی ہے اور گورنمنٹ کو جواب ہی نہیں دے رہی ہے کہ آفٹر آل کیا پلاننگ تھی، کیا تیاری تھی، کیا اچانک تو نہیں آ گئی، یہ 30 جون 2026 آنا تھا تو آخر کیوں نہیں ہوا؟ میری اب ہارون اختر صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی ابھی کچھ عرصہ لگے گا۔ مطلب یہ کیا ہے؟ اور اس کی وجہ سے اب کیا کر رہے ہیں لوگ؟ گاڑیاں نہیں خرید رہے ہیں یا کنفیوژن میں ہیں یا کیا ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں میری تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر جب تک یہاں کلیئرٹی نہیں آئے گی، پہلی بات تو آپ کی جو پلگ انز ہیں وہ مہنگی ہو گئی، رائٹ۔ سو اب یہ ہے کہ جب بندہ گاڑی لیتا ہے EV لے لے یا پلگ ان لے لے تو اس کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے،
تو صرف فیول سیونگ نہیں آپ کی ہو رہی ہے, آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا پے بیک کیا ہے, آپ کی کاسٹ سینٹرز کیا ہیں, سروس سینٹرز کیا ہیں, سب چیزیں کیا ہیں. سو آئی تھنک ایسا لگ رہا ہے کہ عام جو بندہ ہے, جو کامن مین ہے, اس کی دوبارہ رجحان ہو جائے گی ٹورڈز آئس بیس انجنس, بیکاز وہاں ایک کلیئرٹی ہے, بیکاز ان کی تو جو بھی بڑے جو جاپنیز پلیئرز ہیں یا کورین پلیئرز ہیں وہ تو تمام, اب آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اب کلیئرٹی نہیں ہے. سو کچھ جو نئے پلیئرز ہیں, اسپیشلی چائنیز پلیئرز یا ایون کورین پلیئرز, ایک چیز اچھی ہے کہ دے آر فیسنگ دا کمپٹیشن فیس ہو رہا ہے, تو پرائس کہیں نہ کہیں کم ہو رہی ہے. بٹ جہاں تک جو کنزیومر ہے, اگر اس نے پلگ ان لینی ہے وہ نہیں لے پائے گا فار ایگزامپل, بیکاز ہماری دیکھیں سب سے جو بیسٹ چیز اباؤٹ پلگ ان ہائبریڈز ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں رینج انگزائٹی نہیں ہوتی ہے. جہاں تک آپ کی ای ویز ہوتی ہیں وہ میرے خیال سے جو میری اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک اربن کمیوٹنگ کی آپ کی گاڑی ہے. مگر وین کمز ٹو پلگ انس تو ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں آئی تھنک سب سے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ آپ کی فیول سیونگ بھی ہوتی ہے. سو اوور آل یہ لگ رہا ہے, دیکھیں جہاں تک آپ پالیسی کی بات کریں, کلیئرٹی کیوں پالیسی میں نہیں آ رہی ہے, یہ صرف آٹو پالیسی کے تحت نہیں ہے, باقی اور بھی پالیسیز آنی ہیں, وہ بھی ڈیلیڈ امپیکٹ, وہ بھی ریفائنری کی پالیسی ہو گئی, آپ کی ڈفرنٹ پالیسیز ہو گئی. سو آئی تھنک گورنمنٹ کو اب یہ بھی ہو گیا, دیکھیں پہلے صرف لمیٹڈ پلیئرز تھے, اب دیر از ٹو مینی اسٹیک ہولڈرز. اب گورنمنٹ کس کو کیا آپ کو کنسیشن دیتی ہے, کس کو کیا کرتی ہے, تو وہ بھی ایک لابی ہے. اب یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو دیکھیں, میرا تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آٹو پالیسی آئے اس میں ہو سکتا ہے کہ یہاں اسمبلرز کو فائدہ ہو جائے, بٹ جو کامن مین ہے اس کو فائدہ ہو جانا چاہیے. تو جو ہمارے ٹریڈیشنل پلیئرز ہیں, جمالی صاحب آپ جیسے لوگ ہیں, تو ہم نئے والوں سے تو ابھی ہم نے پالیسی ہی نہیں رکھی. ہم نے کہا کہ آپ سی بی یو لو, بنی بنائی گاڑیاں لاؤ, بیچو, مارکیٹ بناؤ, یہ کرو, اور وہ تمام چیزیں وہ ہو رہی ہیں. لیکن آپ لوگوں کو تو ہم نے 30-35 سال پہلے دے دیے تمام. اب کرنٹ سٹیٹس کیا ہے, کتنی آپ گاڑی بنا پا رہے ہیں, اور ایکسپورٹ وغیرہ تو یہاں سے نہیں ہو سکتی, وہ نہیں ہو رہی ہے, لیکن کیا اب تک آپ نے اکانومی کو کیا دیا ہے؟ سر میں ذرا 2 سوالوں کے پہلے جواب دے دوں. پہلے جو آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کیا کری تھی, دیکھیں گورنمنٹ نے پچھلے 1 سال سے اسپیشلی انڈسٹری کی اور ای ڈی بی کی بات کروں, انہوں نے بہت ساری میٹنگز کی اور بہت ساری ڈیلیبریشن کی, نہ صرف ہم سے اور پاپام سے. تو ایسا نہیں تھا کہ بالکل بیٹھے ہوئے تھے ایک دم, ہم لوگوں کو تو فیصلہ چاہیے. ہاں, اب اس فیصلے کے اندر آئی تھنک گورنمنٹ کے اندر بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن میں آپس میں یہ نہیں ہو رہا, تو انڈسٹری سے ڈسکشن ہوا, بہت ساری ڈیلیبریشن ہوئی. تو گیونگ دا کریڈٹ ٹو گورنمنٹ, آئی تھنک انڈسٹری اسپیشلی ہارون اختر صاحب کے اندر جو انڈسٹری تھی, انہوں نے بہت ساری میٹنگس کی, اور ہی از ٹرائنگ اسٹل ٹو پروٹیکٹ دا انڈسٹری. سیکنڈ میں اگر آپ کو کہوں کہ وہ جو ہم نے ہائبرڈ اور پلگ ان ہائبرڈ کی بات کی, سر وہ عام آدمی, میرا خیال ہے پاکستان میں 1 کروڑ اور 1.5 کروڑ روپے والی گاڑی جو ہے وہ عام آدمی نہیں لیتا. تو ہمیں یہ ایک ریالٹی بھی چیک رکھنا چاہیے. اور دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ہم سب پاکستانی ہیں, اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اب بات یہ ہوتی ہے, جو گورنمنٹ ہوتی ہے, جب ہم IMF میں ہوتے ہیں تب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے اشرافیوں کو سبسڈی دینی ہے یا آپ نے موٹر سائیکل والوں کو سبسڈی دینی ہے. تو گورنمنٹ کی بھی ہم نے یہ سچویشن دیکھنی چاہیے, اور ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ کامن مین کی بات کریں تو کریں, پھر آلٹو کے اوپر سیل ٹیکس جو ہے وہ کم کریں, نہ کہ ہم ان چیزوں. دیکھیں سب سے زیادہ فائدہ ہمیں, ہماری ہائبرڈ گاڑی ہے, ہمیں بھی فائدہ ہوگا, اس کو کرنا چاہیے 25 سے 18. ٹھیک ہے, ہماری جو گاڑی آج 1 کروڑ روپے کی ہے, اب 1 کروڑ روپے میں اگر آپ 5 لاکھ روپے کم کر دیں گے تو وہ عام آدمی نہیں لیتا, جو 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے وہ اس پہ نہیں لیتا. تو اچھا, اب آپ نے بات سر, آپ نے جو بات کی, دیکھیں 30-35 سال کے اندر جو آج بھی ہماری لوکلائزیشن وہ ہائیسٹ ہے. 50% آف دا ویلیو سے زیادہ ہم نے لوکلائز کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر فرض کریں لوکلائزیشن کے لیے اپنا فورن پارٹس کتنا استعمال کیا ہے. ہاں, اب میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. دیکھیں اگر 50%, اگر فرض کریں $20,000 کی ایک پراپر گاڑی ہے, تو آج اگر میں وہی گاڑی CBU منگاؤں گا تو $20,000 باہر جائیں گے, ابھی $10,000 جا رہے ہیں. اب اس $10,000 میں سے بھی شاید $2,000 باہر جا رہے ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس را مٹیریل نہیں ہے. شیٹ میٹل مجھے باہر سے منگوانا پڑتا ہے, ریزن کا دانہ مجھے باہر سے منگوانا پڑتا ہے. تو جو بھی چیز ہے اس کا مٹیریل یا کوئی کمپوننٹ ہے جو پاکستان میں نہیں بن سکتا, تب بھی اگر $8,000 پر گاڑی کی سیونگ ہے تو یہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے. اب کیا ہم مزید لوکلائز کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں دیکھا ہمیں, جو ہم نے ابھی پچھلے 3 سے 4 بلین روپے مزید انویسٹ کیے ہیں تاکہ ہم مزید لوکلائزیشن کرتے ہیں. ہم کانسٹنٹلی لوکلائزیشن کر رہے ہیں تاکہ ہمیں والیوم کے ساتھ ہم اس کو اپنی جو امپورٹ ڈپینڈنسی وہ کم کر سکیں. ارے آپ اتنے کیش رچ ہیں, سب کچھ ہے, تو آپ R&D کر کے جو ابھی بھی جو باہر سے آپ چیزیں منگاتے ہیں اس کو کریں نا, لوکل بنائیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر اس میں کیش کیا کرتی ہے کمپنی؟ مجھے ایک چیز بتائیں, آپ R&D کی بات کہہ رہے ہیں, آپ مجھے ایک چیز بتائیں, اگر تو میرے پاس وہ والیوم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آج اگر میں کرولا جو ہے, میں کرولا سیڈان کی بات کروں, 10 سے 12,000 یا میکسیمم 15,000 گاڑی بیچ رہا ہوں. انیشیلی میں 50,000 گاڑی بیچتا تھا ود دس سو مینی پیپل. اوبیسلی ہمارے یارس نے سبسٹیٹیوٹ کر لیا, میں آپ کو صحیح وہ بتاؤں. لیکن جب تک والیوم انکریز نہیں ہوگا, مزید لوکلائزیشن وائبل نہیں ہوگی.
اچھا آپ مجھے ایک چیز بتائیں, کیا میں زیادہ یہاں خرچ کر کے مہنگا پارٹ بناؤں اور اگر دنیا میں کہیں سستا مل رہا ہے تو میں وہاں سے خریدوں؟ یہ تو ایک کامن سینس ہے نا, کیونکہ وہاں پہ والیوم ہے. اب اگر تھائی لینڈ 10 لاکھ گاڑی بنا رہا ہے تو اس کے ایک ماڈل کی جو ہے 2 لاکھ کی اگر اس کی وہ ہے سال کی سیل, تو 5 سال کے ماڈل ہے وہ 1 ملین کر رہا ہے. ہم وہی چیز جو ہے 20,000 گاڑی بیچ کے لاکھ گاڑی بنا رہے ہیں, 10% ورسز 100%. تو اس کی امورٹائزیشن. اچھا اگر آپ یہ دیکھیں اس انڈسٹری کے ساتھ کیا پرابلم ہے, انڈسٹری کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں یہ انڈسٹری گرو کرتی ہے ہم کسی نہ کسی طریقے سے کھینچ لیتے ہیں. آج 50 to 60% ویلیو جو ہے اس کے وہ ٹیکس میں جاتا ہے. تو اگر ہم نے انڈسٹری کو گرو کرنا ہے تو ہم نے اس کو پالیسی کنسسٹنٹ رکھیں. آپ جب بھی انہوں نے اچھی پالیسی دیکھی ہے اس کے ریزلٹس ہیں, 21 سے 26 کی پالیسی کے ریزلٹس دیکھ لیں, 16 سے 21 کی پالیسی دیکھ لیں. اب مزید جو پالیسی جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو پالیسی آ رہی ہے وہ لوکلائزیشن کی طرف آ رہی ہے, which is the right strategy towards پاکستان. شہباز صاحب یہ بتائیں کہ کنزیومر پروٹیکشن کا کیا حال ہے, کیونکہ جو گاڑیاں ہیں 30 سال سے 40 سال سے پرانی وہ تو ٹھیک ہے وہ چل رہی ہیں, لیکن جو نئی گاڑیاں آئی ہیں جو کہ ابھی ٹیسٹ نہیں ہوئی ہیں, جن کا پتہ نہیں ہے کہ ان کی بیٹری کی حالت کیسی ہے, ان کے اسپیئر پارٹس کی کیا پوزیشن ہے, اس کی سروس کی کیا پوزیشن ہے, اور یہ تو ساری بالکل ایک نئی ٹیکنالوجی ہے, وہ کس ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہے یا نہیں ہے. اس پورے چیز کا ایک دوڑ ہے کہ نئی گاڑی آ گئی ہے اس کو لینا ہے, مگر اس کا سپورٹ سسٹم ہے, کوئی سروس سسٹم ہے, کوئی ہے. یہ کنزیومر پروٹیکشن یہ گورنمنٹ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے اس میں. دیکھیں آئی تھنک مین جو پوائنٹس آئے تھے اس میں اس طرح کی کوئی بات تو نہیں ہے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, بٹ جہاں تک ہم نے پروٹیکشن کی بات کری یا کسٹمر سروس کی بات کی وہ ٹائم لگتا ہے. اب دیکھیں اب ان دا لاسٹ اگر آپ اور جو جاپنیز مینوفیکچرنگ پچھلے 30 سال سے اگر کام کر رہے ہیں تو انہوں نے ڈسٹریبیوشن ان کی ہے, ان کی محنت ہے, ان کی ساری چیزیں. بٹ جہاں تک نئی گاڑیوں ہیں تو وہ تو دیکھیں اگر آپ ڈفرینٹ نیوز بھی فالو کریں تو اس میں ڈفرینٹ ایشوز تو آ رہے ہیں, ڈلیوری ٹائم بھی ڈیلے ہو رہے ہیں, اس میں بیٹری کے ایشوز بھی ہیں, ڈفرینٹ ایشوز ہیں. سو آف کورس وہ بھی ایک تیدنگ ایشوز ہیں, شروع میں ہیں, نئی کمپنیز ہیں, نئی انڈسٹریز ہیں. اب جو بھی آپ دیکھیں جو نیا مینوفیکچر آ رہا ہے, اسمبلر آ رہا ہے, اس کا چلیں پرائر ایکسپیرینس ہوگا, بٹ کچھ ایسے بھی اسمبلرز ہیں جو نئے اسٹیک ہولڈرز جن کا پرائر کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. سو آف کورس یہ لرننگ کرو ہے فار بوتھ دا کنزیومرز اینڈ فار بوتھ دا اسٹیک ہولڈرز. اب سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں صرف جو ابھی 13 چائنیز مینوفیکچرز اسمبلرز آئے ہیں وہ صرف 5 رہ جائیں. سو پالیسی کی کنسسٹنسی ڈپینڈ کرتی ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چائنا میں جو چیز بیکاز آف ریبیٹ یا جو چیز سستی آ رہی ہے وہ بہت مہنگی ہو جائیں. اور جہاں تک جمالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی رائٹ ہے, جہاں تک جب تک آپ کا والیوم نہیں بڑھے گا فرام انٹرپرینور پرسپیکٹو, سو وہ چیز یہاں کیوں لوکلائز بنائیں گے. اگر وہاں لوکلائز بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مزید ڈیوٹی امپوز کرنی پڑیں گی آپ کو چائنیز پارٹس میں, اور مزید آپ کا ریلیٹیولی مہنگا ہو جائے گا. وہ جو آپ نے کہا کہ ایک عام پاکستانی کو جو گاڑی بیچارہ پہلی گاڑی خریدتا ہے اس کو کیا فائدہ ہونا چاہیے, وہ کیسے, پہلے تو گورنمنٹ کا پہلا تو پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ اس پاکستانی کو تو گاڑی پہنچائے جس نے ابھی تک گاڑی نہیں لی, اور اس پہ ہمارے پاس رینج بھی بہت زیادہ نہیں ہے. اچھا, اور سر اس کے اوپر گورنمنٹ نے سوچا تھا اور گورنمنٹ سوچ بھی رہی تھی. اب کیونکہ پالیسی نے کچھ نہیں پتا, یہ بات ہو رہی تھی کہ جو آلٹو کیٹیگری گاڑی ہے آئی تھنک 660 یا 800 سے کم پہ سیل ٹیکس 18 سے 12.5 کریں. میرے حساب سے اگر کہیں سبسڈی دینی ہے تو یہاں دینی چاہیے, جبکہ دیکھیں وہ اگین ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, جو دوسری بھی جو ہم نے تو وہاں سبسڈی دینی چاہیے زیادہ کہ ہم اوپر بھی دیں. اچھا ہے اگر ٹیکنالوجی دیکھیں, اگر ہم نے الیکٹرک وہیکل کو پروموٹ کرنا ہے تو پھر صرف الیکٹرک وہیکل کو آپ سبسڈی دیں, ایک شارٹ ٹرم دیں, لوگوں کو بتا دیں 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے, 3 سال کے لیے, تاکہ جو بھی آ رہا ہے. اب لیٹس سے BYD پلانٹ لگا رہا ہے, اب BYD کو اگر الیکٹرک وہیکل لے کے آنی ہے, مینوفیکچر کرنی ہے, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی میرے پاس یہ انسینٹو 3 سال کے لیے, یہ نہ ہو کہ ہر کوئی جو ہے وہ اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے اور نیگوشیٹ کر رہا ہے. دوسرا جو آپ نے جو چائنیز کی اور کورینس کی بھی بات کی, دیکھیں کیونکہ میں انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کورینز اور چائنیز سب کا اپنا ڈیلر نیٹ ورک ہے, ان کے پاس پارٹس اویلیبلٹی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جو پارٹس ہم نے لوکلائز کیے ہیں وہ سستے ہیں, ان کے تھوڑے مہنگے, جب وہ اس کو لوکلائز کریں گے وہ بھی سستے ہو جائیں گے. تو لیکن کچھ ایسے پلیئرز ہیں 2-4 جو صرف CBU لا کے بیچ کے میرا خیال ہے صرف ایک ٹائملی نفع کما کے نکلنا چاہتے ہیں. وہ گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ اس کو وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن چائنیز میں اگر میں آپ کو بات کروں کہ چانگن ہے, ان کا اپنا نیٹ ورک ہے, ان کے پاس پارٹس اویلیبل ہوتے ہیں. GWM ہے, یہ سازگار والے ان کے ہیں, ٹھیک ہے. دونوں کی اگر میں کورینز میں اگر آپ دیکھیں کیا ہے, ان کے پاس ڈیلرشپ نیٹ ورک ہے, ہنڈائی ان کے پاس ڈیلرشپ نیٹ ورک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ٹوٹل نہ ہو انڈسٹری آبویسلی. اچھا, اور آٹو موبائل میں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ گاڑی بیچیں اور آفٹر سیل نہ دیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ جناب علی اصغر جمالی صاحب، سی ای او انڈس موٹرز، شہباز اشرف صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔